الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، زندگی کا اضطراب، پریشانی، بے چینی، مسائل فرد کی زندگی ہو یا معاشرے اور سوسائٹی کی زندگی ہو، آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے. مضطرب ہے، پریشان ہے، مطمئن نہیں ہے، سکون اٹھ چکا ہے. ایک اضطرابی کیفیت فرد کی زندگی میں بھی ہے، معاشرہ اور سوسائٹی اور قوم کی سطح پر بھی ہے. اس کے ازالے کے لیے کیا تدبیر ہے؟ اس کے ازالے کے لیے کیا تدبیر ہے؟ تو بندہ تدبیر بیان تو کر سکتا ہے، تجویز نہیں کر سکتا. نہ اضطراب ختم کر سکتا ہے، نہ پریشانی ختم کر سکتا ہے، تدبیر بیان کر سکتا ہے. تجویز کے کرنے کی صلاحیت بھی کوئی نہیں. وہ تجویز بھی وہی ذات کر سکتی ہے جس ذات کی طرف سے یہ حالات آتے ہیں. اسی ذات نے اس کے لیے ایک تدبیر تجویز فرمائی ہے. بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ ایک تجویز بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں جو اللہ کے نبی نے تجویز دی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ بتاتے ہیں. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری میں تھا. عرب میں عام طور پہ سواری اونٹ کی ہو یا گھوڑے کی ہو یا گدھے کی ہو، دو نشستوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے، ایک آگے ایک پیچھے. آگے بیٹھنے والا لگام کے سہارے بیٹھا کرتا ہے اور پیچھے بیٹھنے والا وہ درمیان میں ایک لکڑی حائل ہوتی ہے آگے اور پیچھے کے درمیان، اسے پکڑ کر اس کے سہارے وہ سفر کرتا ہے اس سفاری پر. حضرت معاذ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی ایک سواری تھی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھا، لیس بینی و بینہ الا مخرۃ الراحل، سوائے اس کجاوے کی ایک لکڑی کے اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی، آواز دی، فرمایا یا معاذ. تو معاذ فرمانے لگے میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وصعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض فرمایا یا معاذ. میں نے پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وصعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور میری سعادت میری حاضری ہی میں ہے، میری سعادت اسی میں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا یا معاذ. پھر میں نے یوں کہا لبیک یا رسول اللہ وصعدیک. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے، ساتھ رہنے والے کو تو آواز نہیں دی جاتی. پھر آواز بھی ایک ہی مرتبہ کافی ہوتی ہے. اگر جواب نہ ملے تو دوسری مرتبہ آواز دی جاتی ہے، جواب نہ ملے تو تیسری مرتبہ آواز دی جاتی ہے.
تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھنے والے کو ندا دے رہے اور ایک بار بھی نہیں 3 بار فرما رہے. یہ سب کیوں ہو رہا؟ اگلی بات اتنی عظیم الشان ہے کہ وہ سرسری انداز میں سننے والی نہیں، اہم بات ہے. وہ ایک معاہدہ ہے جو بندے نے اپنے مولا سے کر رکھا ہے، اور اس معاہدے کی پاسداری کا نتیجہ بندے کی خوشحالی ہے، عزت ہے، شرافت ہے، کامیابی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت. اور اس معاہدے سے انحراف پھر اس کا اضطراب ہے، پھر اس کی مشکلات ہیں، پھر اس کی پریشانیاں ہیں، پھر اس کی ذلت ہے، پھر اس کی رسوائی ہے، پھر اس کی تنگ دستی ہے، پھر اس کی بدحالی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے کو اس انداز سے ندا دے کر متوجہ فرمایا. اس لیے مولانا رومی فرمایا کرتے تھے پانی کی تلاش اور پانی کو آواز زیادہ نہ دو، اور روٹی روٹی نہ پکارو، پیاس پیدا کر لو، بھوک پیدا کر لو، پانی بھی مل جائے گا، کھانا بھی مل جائے گا. بھوک پیدا کر لو، پیاس پیدا کر لو، پانی مل ہی جائے گا. تو اللہ کے یہ پیارے اس انداز سے تربیت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے سامنے والے میں طلب پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، پیاس پیدا ہو جائے، اور پھر جو بات کہی جائے گی ایک کان سے دوسرے کان سے نکلے گی نہیں، دل میں اتر جائے گی. پھر وہ بات دل میں اتر جائے گی. تو اللہ کے پیارے اس انداز سے تربیت فرمایا کرتے تھے، توجہ لے لیا کرتے تھے، شوق پیدا کر دیا کرتے تھے، پیاس پیدا کر دیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے اندر یہ پیاس جب پیدا کی، پھر فرمایا، اب وہ بات فرمائی. فرمایا معاذ جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، ما حق اللہ علی العباد، کہ بندوں کا اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے؟ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ فرمانے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت معاذ چاہتے تھے اللہ کے نبی کی زبان سے سننا. طالب علم بھی بہت دور اندیش صاحب دل تھے، چاہتے تھے میری بات میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، کیوں نہ وہ اللہ کے نبی کے زبان سے سن لوں، اور پوری امت تک قیامت تک کے لیے وہ معاہدہ سامنے آ جائے جو اس بندے نے اللہ سے کر رکھا ہے اور اللہ نے اس سے کر رکھا ہے. جب معاہدہ ایک فریق معاہدے میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر دوسرے فریق پر معاہدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا دوسرے پہ حق نہیں رہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ما حق اللہ العباد، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ والرسول اعلم، فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ یعبدوہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ان کی پوری زندگی صرف اللہ کی بندگی کے لیے ہو اور ان کی بندگی میں اللہ کا غیر کوئی شریک نہ ہو. ان کی پوری توحید زندگی اللہ کی اس توحید پر ہو کا نفع دینے والا، نقصان کا اختیار
عزت اور ذلت، رزق کا دینا نہ دینا، زندگی اور موت، صحت اور بیماری، میری زندگی کی پوری باغ دوڑ ایک اللہ کے پاس۔ اللہ کے سوا نہ کوئی رازق ہے نہ کوئی رزاق، نہ کسی کے ہاتھ میں عزت اور نہ ذلت۔ اللہ کے ساتھ یہ بندگی کا ایسا تعلق ہو کہ اس میں اس کا کوئی شریک نہ ہو، یہ اللہ کا حق ہے اس بندے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، جانتے ہو اللہ کا پھر بندوں پر کیا حق ہے، یا بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ پر کیا حق؟ ما حق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایسی بندگی اختیار کرتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی ذات و صفات پہ اسے ایسا ایمان اور یقین ہے کہ اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، پھر اللہ پر حق بنتا ہے اس بندے کا کہ پھر اللہ اسے رزق بھی دے، پھر اللہ رب العزت اسے عزت بھی دے، اسے شرافت بھی دے، اس کی مدد اور نصرت بھی کرے، جسے یوں فرمایا قرآن نے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تم میری بندگی کا حق ادا کرو گے پھر تمہارا مجھ پہ حق ہے کہ میں تمہیں پھر شرافت دوں گا، عزت دوں گا، تمہیں میں تمہاری مدد اور نصرت کروں گا، اور تمہارے خوف اور اندیشے یہ تمام بادل چھٹ جائیں گے، تمہیں امن اور سلامتی کی زندگی دوں گا، اندر کا اطمینان دوں گا، باہر کا امن دے دوں گا، پھر یہ میرا تمہارا مجھ پہ یہ حق ہے کہ میں تمہیں یہ دوں، لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر میرے ذمے یہ لازم ہے کہ میں اپنی ان بندوں کی اس دنیا میں مدد کروں، لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے بندوں کی اس دنیا میں مدد کروں۔ یہ بندے نے اپنے مولا سے معاہدہ کیا ہے کہ میں تیری بندگی نہیں چھوڑوں گا، اے مولا تو پھر میرا ساتھ نہ چھوڑنا، پھر آپ میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور بتائیے جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے وہ بھی مضطرب رہ سکتا ہے، وہ بھی بدحال ہو سکتا ہے، وہ بھی ذلیل اور رسوا ہو سکتا ہے، وہ بھی بے چین اور پریشان رہ سکتا ہے۔ وہ تو ذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر یہاں تو سکون ہے، اضطراب نہیں، یہاں تو اطمینان ہے، خوف نہیں، یہاں تو پھر سکون ہے، بے چینی اور پریشانیاں نہیں، تطمئن القلوب۔ وضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنہ مطمئنہ، بڑی مزے کی زندگی گزر رہی تھی، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، باہر کا اندیشہ کوئی نہیں، اندر کی بے چینی اور پریشانی کوئی نہیں، اندر کا خوف کوئی نہیں، کانت آمنہ مطمئنہ یاتیہا رزقہا من کل مکان، معاش کا بھی مسئلہ کوئی نہیں تھا، زمین بھی سونا اگل رہی تھی، آسمان سے رحمت کی بارشیں اتر رہی تھی، مشرق مغرب شمال جنوب کے سارے تجارتی اسفار بڑے پرامن تھے، یاتیہا رزقہا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ انہوں نے جو اللہ سے معاہدہ کر رکھا تھا اسلام کا اور بندگی کا، اور اتنا بڑا انعام تھا یہ، لیکن اس نعمت کی جب ناقدری کی ہے اور اس نعمت کو جب جھٹلا دیا، فکفرت بانعم اللہ، جب اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اللہ کیا سزا دی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر میں نے بھوکا چھوڑ دی، منگنے تنگنے والے بہکاری بن کے چھوڑا انہیں، یہ بہکاری بن گئے، اندر کے بھی بھوکے ہو گئے، باہر کے بھی بھوکے ہو گئے،
نہ باہر کا اطمینان رہا نہ اندر کا سکون رہا. باہر بھی اضطراب کے احوال ہیں، اندر بھی خوف کے ڈیرے ہیں. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، فرمایا یہ اس معاہدے کی ناقدری انحراف ہے اور اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کی ناشکری کی سزا ہے کہ پھر ان کی زندگیاں ہر آئے دن نئے اضطراب کے ساتھ گزر رہی ہیں، نئی پریشانیوں کے ساتھ گزر رہی ہیں، نئی تکالیف کے ساتھ گزر رہی. ان کے مسائل گھٹتے نہیں بڑھتے ہیں، ان کے حالات سنورتے نہیں بگڑتے ہیں، اس لیے کہ یہ اصل رخ کی طرف نہیں آ رہا ہے. جو انہوں نے اللہ سے عہد شکنی کر رکھی ہے، نعمت اسلام کی انفرادی قومی سطح پہ جب ناقدری کر رکھی ہے، فرد کی زندگی سے لے کر معاشرے اور سوسائٹی کے اندر احسان فراموشی ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر خوف کا لباس پہنا. کل کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک اضطرابی کیفیت ہے. گھر کی زندگی، اجتماعی زندگی، قومی سطح کی زندگی، مسائل بڑھتے. تجزیہ بھی سنتے ہوں گے، تجزیہ کرتے بھی ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں، لیکن معاذ رضی اللہ عنہ کہ جو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی، اور نصیحت بھی یوں سرسری انداز میں نہیں، 3 مرتبہ ندا دی اور ہر مرتبہ ندا پر جواب ملا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق ہے اور بندوں کا اللہ پر بھی حق ہے. مکافات عمل ہے اللہ کا ایک قانون ہے، مکافات عمل. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے ہم تمہیں یاد رکھیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تمہارے دین کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے. تم ہمارا لحاظ رکھو گے ہم تمہارا لحاظ رکھیں گے. تمہیں ہمارے حکموں کا خیال ہوگا ہم تمہارا خیال رکھیں گے. یہ تو قانون اللہ نے بتا دیا ہے، مکافات عمل ہے. جیسا بویا جائے گا ویسے کاٹا جائے گا. تم 1000 تدبیریں کر لو اپنی گھریلو زندگی سنوارنے کی، اپنے آپ کی زندگی سنوارنے کی، قومی زندگی بنانے کی، نہیں سنورے گی جب تک کہ اللہ کے اس معاہدے کی طرف نہیں آؤ، جب تک اللہ سے اس کی ہوئی بندگی کی طرف نہیں آئیں گے. حالات نہیں سنورتے. ایک فرد کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وسائل ہیں، سب کچھ ہیں، زندگی پھر بھی اضطراب کا شکار، زندگی پھر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اللہ سے کیے معاہدہ اس سے انحراف ہے، اس کی زندگی اس سے منحرف ہو چکی ہے، سزا آئے گی. ورنہ اللہ تو اپنے معاہدے پر قائم ہے. لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اس دنیا میں اہل ایمان کے مدد اور نصرت کریں گے. اور اللہ کی مدد اور نصرت ہو اور پھر مسلمان رسوا و ذلیل ہو، پھر مسلمان پستگیوں کی گھٹائیوں میں ہو، پھر مسلمان غیروں کے سامنے بیکاری اور محتاج بن کے بھیک مانگتا اللہ کے دشمنوں سے. یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن جب مسلمان اپنے کو نہ سمجھا، اپنے مقام کو نہ سمجھا، اپنے مرتبے کو نہ سمجھا، اور جو اللہ نے اسے عزت بخشی تھی اس دولت کی قدر نہیں کی. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، دنیا ہمارے معاشرے اور سوسائٹی پہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، ہمیں تو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہوا آیا کرتا تھا. پھر کیا ہوا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام. اسلام کو کیا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اس دولت کے بدولت عزت کے بلندیوں پہ پہنچا دیا. اعزنا اللہ بالاسلام. اور پھر فرمایا دیکھو اس سبق کو نہ بھولنا، اس سبق کو نہ بھولنا. اگر تم بھول گئے اور اسلام جیسی نعمت کی ناقدری کی اور اللہ کی بندگی سے انحراف کیا، وَمَنْ يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ، پھر یاد رکھو تمہیں اللہ ذلیل اور رسوا کر دے، پھر تمہیں کوئی عزت اور شرافت نہیں مل سکتی. تو اللہ سے ایک معاہدہ ہے، تم اللہ کا حق پورا کرو اللہ تمہارا لحاظ رکھے گا.
اور اگر قومی سطح پہ نہیں، فرد بھی ایسا کرے گا، فرد بھی ایسا کرے گا، اپنے گھر کی زندگی ایسی لے آئے گا کہ اللہ کا حق ضائع نہ ہو، واللہ العظیم اللہ اسے اس گھر کی زندگی میں جنت کا مزہ نصیب فرمائے، اللہ اس کی انفرادی زندگی میں اپنا عہد پورا فرمائیں گے، اور اسے ایک لطیف اور پرسکون اور عزت دار زندگی عطا فرمائیں گے۔ فرد کا بھی معاملہ یہی ہے، قومی سطح کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کا ذکر کیا جو اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے، جس میں اللہ کا بھی حق ہے بندوں پر، اور بندوں کا بھی اللہ کا حق ہے کہ پھر اللہ بھی مدد اور نصرت اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کی طرف آئیں اور اپنی زندگی 100% اللہ کی بندگی پہ لے کے آئے، اور یہی آواز ہر جگہ لگ جائے کہ اللہ کا حق پورا کرو، پھر اللہ تمہیں عزت بھی دے گا اور تمہیں ایک لطف اور عزت دار شرافت کی زندگی بھی عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھائی اپنی بندگی کی زندگی نصیب فرما دے، اسی پہ جینا ہو، اسی پہ خاتمہ ہو، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔